شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. پارہ 10 یعنی کہ وَاعْلَمُوا کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. پارہ 10 میں سورہ انفال کا کچھ حصہ ہے، اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ سورہ انفال میں جو پارہ 10 کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے کچھ اسباب ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت کب ملے گی، کب حاصل ہوگی، اس کے کچھ اسباب، کچھ وجوہات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کیسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ایمان والو جب دشمن کے کسی لشکر سے جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو، سامنا ہو، فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہو. ثابت قدم رہو ظاہر ہے یعنی اگر آپ کے اندر ثبات نہیں ہے یا ثبات قدمی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی مدد بھی اٹھ جاتی ہے. آپ بھاگ رہے ہیں نا، آپ لڑنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، ثابت قدم نہیں رہے، جمے ہوئے نہیں ہیں، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ آپ تو لڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو ثابت قدم رہی سب سے پہلی چیز یہ. دوسرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے کی آیت میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تمہیں حکم دیں اس جنگ کے موقع پر اسی کو فالو کرو. آپ کو معلوم ہوگا، مشہور اور معروف ہے کہ ایک ایسی جنگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوئی. مکمل ہار گرچہ نہیں ہوئی، نقصان، لیکن پھر بھی جہاں مال غنیمت لوٹنے کا وقت آ گیا تھا اور لوٹنا شروع ہو گیا تھا، فتح یابی کا اعلان ہو رہا تھا، وہیں دوسری طرف مسلمان کہ چند صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر تعینات کر رکھا تھا، وہاں پر موجود کر رکھا تھا اور بتلایا تھا کہ کسی بھی حالت میں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے. چھوڑ دیا، کہا کہ ہم جیت گئے، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، چلیں گے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی، نہیں جانا یہاں سے. لیکن بعض لوگ نہیں مانے، چلے گئے. اب یہاں تعداد تھوڑی ہو گئی، خالد بن ولید پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیا. خالد بن ولید کے بارے میں کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہ اسلام کی حالت میں جنگ ہارے، نہ اسلام سے پہلے جنگ ہارے. وہی وہ جنگ تھی جو جیتی ہوئی جنگ کو انہوں نے شکست میں تبدیل کر دیا مسلمانوں. نبی کا حکم ٹوٹا ہے، شاعر نے کہا اسی کو کہ نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا. صرف فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، حکم توڑ دیے، صرف حکم ٹوٹا تھا. اللہ تعالیٰ کی بڑی مصلحت تھی اس کے پیچھے، بڑی حکمت تھی کہ دیکھو تمہارا ایک چھوٹا سا حکم توڑنا، تمہاری جیتی ہوئی جنگ، فتح والی جنگ کو اللہ تعالیٰ نے شکست میں تبدیل کر دیا. صرف چھوٹی سی بات تھی، بس کہنے کو چھوٹی بات تھی کہ بھائی اب تو جنگ جیت چکے ہیں، چلے جائیں گے، کہنے کو چھوٹی بات تھی، لیکن بات دراصل اللہ کو یہ تھی کہ نبی کا حکم ٹوٹ رہا ہے.
نبی کی بات کو یہاں پہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھلا دیا مسلمانوں کو، دیکھیے کہ تمہاری ایک چوک کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے پورا کایا ہی پلٹ دیا، جنگ کی پوری کیفیت بدل گئی. تو کیا کہا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے اگر اللہ کی مدد چاہیے تو. آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اختلافات اور لڑائی سے بچ کر رہنا ہوگا، اختلاف سے بچنا ہے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر یہ کیفیت نہ رہی، تم ثابت قدم نہ رہے، اللہ کا ذکر نہیں کیے، رسول کی حکم کی مخالفت کر گئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کیے، اختلافات میں پڑ گئے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ نے کہا تمہاری وَرِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، ایک اور اصول بتایا کہ صبر کرو. جنگ کے حالات تبدیل ہوتے رہیں گے، جنگ میں کچھ ایسے موقع آئیں گے جہاں پر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو وہاں صبر کا بھی مظاہرہ کرو، تب جا کر کے اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ آئے گی. ان اللہ مع الصابرین، پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین. تو یہ چند اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. جنگ کے ناموافق حالات میں، یعنی مقابلے میں ناموافق حالات میں، یعنی مقابلہ ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے، جنگ ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے، یا حالات ایسے موڑ پر پہنچ چکے ہیں جس میں یعنی وہ حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، فی الحال ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں ساری چیزیں، تو ایسے وقت میں بھی صبر کرنا، بھاگنا نہیں وہاں سے، صبر کر لینا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے فضائل کو بیان کیا ہے. فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا کہ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے مہاجرین کی مدد کی یعنی انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی انصار و مہاجرین یہی دراصل مومن ہیں، صحیح معنوں میں یہی مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے ان کے لیے وعدہ بھی کیا، اللہ نے ان کی تعریف کی کہ یہی دراصل مومن ہیں، اور اس کے بعد فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے تو بخشش ہے، انہی کے لیے تو مغفرت ہے، اللہ انہی کو تو معاف فرمائے گا، انہی کی خطاؤں کو تو درگزر کرے گا. ورزق کریم، ان کے لیے پاکیزہ روزی ہے، حلال روزی ہے، بہترین روزی ہے، اچھی روزی ہے ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین دونوں کی تعریف کی، تعریف کرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا اور ان کے لیے بہترین رزق کے انتظام کا وعدہ کیا اللہ نے. آگے فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منہم، اللہ نے کہا کہ اور جو لوگ ہجرت کے بعد ایمان لائے، ہجرت کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے تمہارے ساتھ مل گئے، پھر تمہارے ساتھ جہاد کیا، تو وہ بھی تمہارے ہی میں سے ہیں، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، ان کو الگ نہ کرو. یعنی جو لوگ بعد میں ہجرت کیے وہ اور پھر آ کر کے تم سے ملے، پھر تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا، تو ان کا معاملہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگا، وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے ابتدائی حصے میں چند باتیں ذکر کی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسجدوں کو مشرک آباد نہیں کر سکتے. مشرک مسجدوں کو اگر آباد بھی کریں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تعمیر بھی کریں، اس کو آباد بھی کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے فرمایا وما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر.
مشرکوں کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ کیوں؟ فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ آگے فرمایا کہ ان کے اعمال تو ضائع برباد ہو جائیں گے، برباد ہو گئے ان کے اعمال۔ ضرورت ہی نہیں کہ یہ مسجدوں کی تعمیر کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو مسجدوں کو تعمیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب مسجدوں کو تعمیر کون کرے گا؟ مساجد کو آباد کرنے والے کون؟ اللہ نے اسی کے آگے آیت میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بلکہ مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایسے لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ پر مضبوط ایمان ہوتا ہے، آخرت پر مضبوط ایمان ہوتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ایسے لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کے اندر اللہ کے علاوہ دوسرے کا خوف ہو، ظاہر ہے جس کے اندر جو اللہ پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو، تو ایسے لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پوری امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں، پوری امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں، یہاں پر جو تعمیر مسجد کا مسئلہ ہے، یعمر مساجد اللہ، تعمیر مسجد دو طریقے سے، ایک تو یہ کہ انسان مسجد کو اس طرح تعمیر کرے جیسے کہ آپ کے سامنے مسجد ہے، یعنی اس میں خرچ کرے، اس کے پیچھے محنت کرے، ہاں، اور پھر جا کر کے ایک مسجد بنے۔ یہ ہو گیا تعمیر مسجد، ایک قسم یہ ہوگی۔ دوسری یہ کہ مسجدوں کو تعمیر کرنے کا مطلب ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھیں۔ آپ نے مسجدیں بنا بنا کر کے چھوڑ دی ہیں، اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں، تو مسجدوں کا کیا فائدہ ہے؟ تو آباد کرنا دو طریقے سے ہے، ایک تو بنانا نئے سرے سے، اس میں کچھ پیسے لگانا، کچھ خرچ لگانا، کچھ محنت کرنا، اس کے پیچھے کوشش کرنا، ایک یہ آباد کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ بن جانے کے بعد اس کو خالی نہیں چھوڑنا، اس کو خالی نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معیار ذکر کیا ہے کہ محبتوں کا معیار کیا ہے، ہماری محبتوں کا معیار کیا ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت کس لیول کا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کا معیار کیا ہے، لیول کیا ہے، کتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے؟ کیا اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ معیار کیا ہے، لیول کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، پوری آیت فرمائی۔ پوری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اے نبی کہیے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے آبا و اجداد، سب آبا کا ہے یعنی جمع پلورل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، چچا بھی آ جائیں گے، باپ بھی آ جائیں گے، دادا بھی آئیں گے، سارے اس میں آ جائیں گے۔ کہا اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، اور وہ مال جنہیں تم کماتے ہو، تمہارے کمائے ہوئے مال، اور وہ تجارت جس میں تمہیں نقصان کا خوف ہے، اور وہ حویلیاں، وہ بلڈنگیں، وہ جگہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے لیے زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور تمہارے لیے زیادہ محبوب ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا،
تو انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا، اللہ اپنا فیصلہ لے کر کے آئے گا۔ گویا کہ ایک وعید ہے، ایک دھمکی ہے، یہ ایک تہدید ہے اس میں کہ اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب تمہارے یہ مال ہے، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے آبا و اجداد ہیں، تمہارے خاندان ہیں، تمہاری تجارت ہے، تو اللہ کے حکم کا انتظار کیجیے، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کیجیے، اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العالمین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علماء کو رب نہ بناؤ، اس بات کا تذکرہ کیا ہے، یہود کا تذکرہ کیا ہے، نصارہ کا تذکرہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے یعنی نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے عابدوں کو یعنی رہبان کو، رہبان کہتے ہیں ایسا شخص، رہبانیت یعنی ایسا شخص جو دنیا سے کٹ کر کے کہیں اپنا ایک جگہ بنا لے، متعین کر لے، اور دنیا سے کٹ کر کے اس میں صرف عبادت کرے، تو اس کو رہبان کہتے ہیں، اسی کو رہبانیت کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ دنیا سے نہیں کٹ سکتے، بیوی بچے ہیں، اولاد ہیں، خاندان ہے، سب کا حق ادا کرنا ہے۔ تو کہا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے عابدوں کو، رہبان کو، اپنے عبادت گزاروں کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا، خدا تسلیم کر لیا، اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا، خدا بنا لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، صرف اور صرف ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، لا الہ الا ہو، ایسا معبود جس کے یعنی اللہ رب العالمین وہ معبود جس کے سوا کوئی معبود برحق ہی نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے جس کے ساتھ یہ لوگ شریک کرتے ہیں، ان چیزوں سے پاک ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا، جب یہ آیت سنی کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگے، تو وہ کہنے لگے یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی۔ عدی بن حاتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب یہ آیت سنی کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے، تو آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول، یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، ان کی پوجا نہیں کی، ان کے سامنے سجدے نہیں کیے اپنے علماء کے سامنے، لیکن کیا یہ بات نہیں ہے کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حرام کیا اسی کو حرام سمجھا، جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھا؟ کیا یہ بات نہیں ہے؟ کیا ایسی بات نہیں؟ کہا ہاں یہی تو ہے ان کی عبادت کرنا، علماء کو رب بنانا۔ علماء کی عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ علماء حرام کہیں تو حرام، علماء حلال کہیں تو حلال، اور آج یہ گندگی، آج یہ قباحت، آج یہ غلیظ چیز ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ مول صاحب کہہ دیں تو قرآن کی آیت آپ پڑھتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مول صاحب کہہ دیں تو حدیث کو بازو رکھ دو، مول صاحب کی بات سب سے اوپر، امام صاحب کی بات سب سے اوپر۔ تو نصارہ نے بھی وہی کیا تھا، یہود و نصارہ نے بھی وہی کیا، انہوں نے کیا کیا؟ حرام اور حلال کا اختیار اپنے علماء کو دے دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ کی آسمانی کتاب کو آپ بازو رکھ دیجئے، ان کے یہاں جو نازل ہوئی اس کتاب کو الگ کر دیا، اب ہمارے علماء جو کہیں گے، رہبان جو کہیں گے، ہاں ہمارے عبادت گزار جو کہیں گے، اسی کو وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ تو یہ علماء کی عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ جب آپ نے حرام اور حلال کا اختیار اپنے علماء کو دے دیا؟ وہ حالانکہ وہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے نا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا چیزیں
حلال ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، یعنی ان کی کہی ہوئی ہر بات پر عمل کرتے ہیں. ہاں، اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی باتیں ان کے سامنے اتنی حیثیت نہیں رکھتی جتنی ان کے علماء کی باتیں حیثیت رکھتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے مال کھانے والے علماء اور عابد کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. ایمان والو، بہت سارے احبار اور رہبان ہیں، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے عابد گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، جو لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، حرام طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے ایسے لوگوں کو جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے. دردناک عذاب ہے ان کے لیے. عذاب کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن ان کے خزانے کو گرم کر دیا جائے گا، تپا دیا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم، پھر اسی خزانے سے جس کو گرم کیا گیا ہے اسی سے ان کے پیشانی کو داغا جائے گا. وجنوبہم، اور ان کے پہلو کو، بازوؤں کو داغا جائے گا، وہی جہنم کی آگ کی مار ماری جائے گی. وظہورہم، اور ان کے پشت کو، پیٹھ کو، پیچھے والے حصے کو بھی اسی خزانے کو تپانے کے بعد، جہنم میں مکمل طور سے تپانے کے بعد ان کے پیچھے حصے کو، پیٹھ کو بھی، پشت کو بھی اسی سے داغا جائے گا. اس کے بعد کہا جائے گا هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا، تو اب چکھو، اس کا مزہ چکھو. دنیا کے اندر خزانہ جمع کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اب چکھو مزہ. هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جو تم جمع کر رہے تھے نا، اس کا مزہ یہ چکھ لو، یہ اس کا مزہ ہے، چکھ لو. تو زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کا بڑا بھیانک انجام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور آ کر کے گلے میں لپٹ جائے گا پوری طریقے سے. اس کے بعد سامنے آ کے ڈسے گا. کہا جائے گا کہ یہ لو، یہی تو. وہ خود کہے گا، سانپ کہے گا میں تمہارا مال ہوں، دنیا میں جو تم جمع کرتے تھے وہی تو ہوں میں. بڑا بھیانک انجام ہے زکوٰۃ نہ نکالنے والوں. آج آپ دیکھیں گے جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالنا چاہتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ لوگ بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مول صاحب سے یہ کہلوا لیں کہ آپ کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے. پوری کوشش ہوتی، پیچھے پڑے رہیں گے جب تک آپ ان کو مسئلہ نہ بتائیں ان کے موافق. نہیں بتائیں تو پھر دوسرے عالم کو تلاش کریں گے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ آج کل لوگ فتویٰ پوچھتے نہیں ہیں، اگلواتے ہیں کہ ہمارے فیور میں کوئی فتویٰ آ جائے، کہیں سے کوئی گنجائش نکل جائے، کہیں سے کوئی گنجائش نکل جائے. اتنا بھیانک انجام ہے زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کا. ارے ہے کتنا بھائی زکوٰۃ؟ 2.5%، 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہم سے نہیں ہوا. 100 روپے میں کتنا ہوا؟ 2.5 روپے. 1000 میں جی
25 روپے یار، 250 کہاں ہو گیا؟ 25 روپے، 10,000 میں ہے 250 روپے، 10,000 میں 250 روپے کیا ہے آخر؟ 2.5% نہیں نکال سکتے ہم؟ کہا جاتا ہے علماء جو تتبر استقراء کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں زکوٰۃ کے، اور جو پورے ہندوستان میں یعنی ہر جگہ دورہ کرتے ہیں، اس فیلڈ میں نکلتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے اندر صحیح معنوں میں جو بڑے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نکال دیں تو مسلمان کا کوئی بھی آدمی غریب نہیں بچے گا. کوئی بھی آدمی پورے ہندوستان کے اندر غریب نہیں بچے گا. ارے کروڑوں میں زکوٰۃ نکل رہے ہیں بھائی لوگوں کے، جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، لاکھوں میں زکوٰۃ نکل رہے ہیں، لیکن نہیں نکال رہے. وہ تھوڑا بہت کٹ وٹ بنا دیتے ہیں، بٹوا دیتے ہیں، ہو گیا زکوٰۃ. پتہ چلے گا انشاءاللہ. جو لوگ نہیں کر رہے ہیں نا، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، غریبوں کا مال کھائے جا رہے ہیں، ان کو حساب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں. ابھی میں نے ذکر کیا اس آیت کے اندر، ذرا تصور کریں وہ عالم کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی کہ انسان اسی کے مال کو جو دنیا میں وہ کمایا رکھا اور غریبوں کے مال کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ غریبوں کا مال کھا لیا، زکوٰۃ نہیں نکالا، اسی کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے بعد اسی کے مال سے اس کو مارا جائے گا. اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، یہاں پہلو میں مارا جائے گا، پیٹھ پہ مارا جائے گا، پشت پہ مارا جائے گا. اسی کے مال سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. اور پھر صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی بھی ذکر کیا، کہ گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اس کے گلے میں لپٹ جائے گا سانپ، اور اس کے بعد کہے گا میں تمہارا مال ہوں، تم جمع کرتے تھے نا دنیا کے اندر، وہی ہوں میں. لہذا جس کا زکوٰۃ یعنی جس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے میرے بھائیو، وہ نکال دیجئے. وہ آپ کا حق نہیں ہے، اس کو نکال دیجئے. غریبوں کو دیجئے، فقراء کو، مساکین کو دیجئے، مسافر جس کو ضرورت ہے اس کو دیجئے. جو مصارف زکوٰۃ ہیں جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں ان کو خرچ کیجئے. آپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ مت کھلائیے، حرام کا مال ہے وہ، آپ کے لیے حرام ہے وہ دوسروں کا حق ہے، آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ضروری ہے. ہماری مائیں بہنیں جو سونا جن کے پاس ہے، جس میں زکوٰۃ نکلتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ نکال دیں، وہ بھی زکوٰۃ نکال دیں. اگر ان کا مال، ان کا سونا، اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ اگر پہنچ رہا ہے، اس پر سال بھی گزر چکا ہے، تو اس کا زکوٰۃ نکال دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں زکوٰۃ کے مسائل کا بھی تذکرہ کیا ہے، مصارف زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا، لیکن بہرحال اس کے لیے وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مومنین میں فرق بتلایا ہے. منافقین اور مومنوں میں فرق بتلایا ہے کہ منافقین کی کیا صفات ہیں اور پھر ان کا انجام کیا ہے، مومنوں کے کیا صفات ہیں پھر ان کا انجام کیا ہے. فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافقہ عورتیں یہ سب ایک جیسے ہیں. کیا ایک جیسے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، یہ غلط کاموں کی طرف بلاتے ہیں، غلط کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں کی طرف بلاتے ہیں منافقین، چاہے مرد ہو یا عورت. اسی طرح وینہون عن المعروف، یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے، یاد رہے، اگر ہم برائیوں کی طرف کسی کو دعوت دیتے ہیں، غلط کام کی طرف دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو گویا کہ وہ منافق کی پہلی صفت ہے. سب سے خبیث اور سب سے بری خصلت منافق کی کیا ہے؟ وہ غلط کاموں کی طرف دعوت. اگر ہم بھی آج غلط کاموں کی طرف کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو گویا کہ ہماری منافقوں کی صفت ہمارے اندر آ گئی. اس کے بعد فرمایا وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، یہ لوگ بھلائی سے روکتے ہیں. منافق کون ہے؟ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. اگر ہم بھی بھلائی سے روکتے ہیں تو یہ منافقوں کی صفت ہمارے اندر بھی آ گئی. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا. یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق سارے کے سارے فاسق ہیں، گنہگار ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں بالکل.
انجام کیا ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے منافقوں سے، منافق مردوں سے، منافقہ عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو نار جہنم، جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ آیت گرچہ ان منافقین کے لیے ہے جو منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، لیکن اگر وہی صفات ہمارے اندر ہے تو پھر ہمارا بھی وہی انجام ہوگا۔ منافقوں کی صفت اگر ہمارے اندر ہے تو منافقوں والا انجام ہمارے ساتھ ہوگا۔ مومنوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف، مومن مرد اور مومن عورتیں بھلائی کا حکم دیتے، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ برائی کی طرف بلاتے ہیں، اور مومن مرد مومن عورتیں بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں۔ مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ کسی برائی کو دیکھے تو فوری اس کو روکے۔ ہاں اس کے طریقے، صحیح مسلم کے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتلا دیے ہیں۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو اس کے اپنے ہاتھوں سے روک دے۔ اس کی استطاعت نہیں ہے، ذرا بڑے ہیں، ہاں ذرا سا بڑے ہیں، احترام ہے تو زبان سے روکیں۔ اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، ڈر ہے کہیں مار نہ بیٹھے، تو ایسی صورت میں اس کام کو، اس برے کام کو اپنے دل میں برا جانے کہ یہ شخص غلط کام کر رہا ہے۔ تو کہا مومنوں کی صفات کیا ہے؟ اب تک جتنے ہم لوگوں نے تفسیر کی الحمدللہ کئی سارے صفات مومنوں کے آ چکے ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی صفت رہتی ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ یہ صفت کیا ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بالکل منافقین کے الٹا۔ منافقین اس کے الٹا کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مومن وہ ہیں یا مومنہ عورتیں وہ ہیں جو نماز قائم کرتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتی ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، اللہ اپنی رحمت نچھاور کرے گا انہی مومن مردوں اور مومنہ عورتوں پر۔ ہماری مائیں بہنیں بھی مومنوں کے ان صفات کا، جن صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے ان صفات کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد اسپیچ اور تقریر نہیں ہے کہ ادھر سے سنے اڑا دیے ہو گیا، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں صرف مومنوں نہیں کہا ہے، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، خواتین کا خاص طور سے تذکرہ کیا اس میں اللہ رب العالمین نے۔ حالانکہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یا الذین آمنوا کہا ہے اکثر و بیشتر مقامات پر وہاں مخاطب مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں تذکرہ کیا ہے منافق مرد منافق عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا تذکرہ کیا۔ تو یہ یعنی ہماری خواتین کے لیے بھی بہت بڑی اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں ان کی صفات بیان کی ہماری خواتین کی، مومنہ خواتین کی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے، مومنہ ہماری خواتین ماؤں بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مومن ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا وعدہ کیا وہ سنیں۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے مومن مردوں سے مومنہ عورتوں سے، یہاں پر بھی اللہ نے مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا تذکرہ کیا، خواتین کا تذکرہ کیا۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے مومنہ عورتوں سے وعدہ کیا ہے کس بات کا؟ جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات کا، ایسے جنتوں کا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خالدین فیہا، یہ مومن مرد یہ مومنہ عورتیں ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ایسے باغات کے علاوہ کچھ ایسے مسکن، کچھ ایسے عمدہ محلوں کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، عمدہ محلوں کا وعدہ کیا ہے جو جنات عدن کے اندر
موجود ہوں گے اسی باغات کے اندر، ہاں، سدا بہار باغوں میں بہترین شاندار محل مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا، اس کے لیے وعدہ کیا ہے۔ اگر وہ صفات، جن صفات کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اگر وہ ان سارے صفات کو اگر ہم اپنے اندر ڈالیں گے، اللہ جنت تو دے گا ہی، باغات تو دے گا ہی، نہریں دے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے محل تیار کر کے رکھے، خوبصورت شاندار محل، جس کی مثال دنیا کے کسی بھی محل سے نہیں دی جا سکتی۔ ایسے محل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی مومنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی، یہ اللہ کی خوشنودی، یہ سب سے بڑی چیز ہوگی، سب سے بڑی نعمت مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی رہے، اس کی خوشنودی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر یہ چند باتیں ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ بھی میں نے شروع میں پہلے ہی درس کے اندر یہ بات بتلائی تھی کہ جب ہم خلاصہ کریں گے قرآن مجید کا ایک پارے کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پارے میں صرف اتنی ہی باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں۔ بالکل آخر میں، اسی پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر استغفار کرنے سے، مشرکوں کے لیے استغفار کرنے سے منع فرما دیا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو تب بھی اللہ رب العالمین تمہارے استغفار کو قبول نہیں فرمائے گا۔ مشرکوں کے حق میں استغفار قبول نہیں ہے، لہذا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، بہترین جنت، باغ، اس کے علاوہ اس کے نیچے نہریں اور بہترین شاندار محل، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مرد و خواتین کو اللہ رب العالمین اس جنت کو ہم تمام لوگوں کے حق میں لکھ دے، آمین۔ السلام علیکم۔